عائشہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے کمرے کی کھڑکی سے شام کا دھندلا سا اجالا اندر آ رہا تھا۔ وہ اپنی کتابوں کے بیچ بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اس کا دل کہیں اور ہی ٹھہر گیا تھا۔ اس کے موبائل پر فجر سے عشاء تک تمام صلاح ٹائم کے نوٹیفیکیشن آ رہے تھے، لیکن اس کی سجدے والی زندگی ابھی بھی کمزور تھی۔ وہ ہر دن بس ایک ہی بات سوچتی، بس کل سے میں صحیح سے نماز پڑھوں گی، کل سے میں ٹائم پر اٹھوں گی، کل سے میں لیزینس ختم کر دوں گی۔ لیکن وہ کل کبھی آتا ہی نہیں تھا۔ کلاس سے واپس آتے ہی عائشہ تھک کر بیڈ پر گر جاتی۔ ظہر کا وقت گزرتا، عصر کا وقت گزرتا اور پھر وہ رو دیتی، یا اللہ، میں کوشش کرتی ہوں پھر بھی پیچھے رہ جاتی ہوں، میرے اندر اتنی کمزوری کیوں ہے؟ عائشہ اندر سے ٹوٹ رہی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ نماز صرف ایک عبادت نہیں بلکہ اللہ کے ساتھ اس کے رشتے کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ وہ قرآن کی اس آیت کو ہر بار پڑھتی اور سوچتی، اگر نماز برائی سے روکتی ہے تو شاید میری لیزینس بھی اس سے دور ہو جائے، لیکن وہ پہلا قدم ہی نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ایک رات وہ بیڈ پر لیٹے ہوئے رونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میں اتنی بری کیوں ہوں؟ میں اللہ سے اتنا پیار کرتی ہوں، پھر بھی ٹائم پر نماز نہیں پڑھ پاتی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور بس دل ہلکا کرنے کے لیے سوشل میڈیا اسکرول کرنے لگی۔ تبھی ایک ویڈیو اس کے سامنے آئی، 21 ڈیز چیلنج فار بیٹر ہیبٹس۔ لوگ کہتے اگر کوئی عادت 21 ڈیز تک ریگولر کی جائے تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے۔ عائشہ رک گئی، اس کے دل میں ایک عجیب سی روشنی جاگی۔ کیا میں بھی نماز کا 21 ڈیز چیلنج کر سکتی ہوں؟ کیا میں واقعی اپنی زندگی بدل سکتی ہوں؟ اگلے ہی پل عائشہ نے اپنی ڈائری نکالی اور لکھنا شروع کیا، 21 ڈیز صلاح چیلنج اسٹارٹ فرام ٹموروز فجر۔ لیکن پہلے وہ اپنے آپ پر مسکرا دی، نہیں، کل نہیں، آج، اسی وقت۔ اس نے ترنت وضو کیا اور عشاء کی نماز پڑھنے کھڑی ہوئی۔ اس رات سجدے میں اس کی آواز کانپتی ہوئی تھی۔ وہ کہتی، یا اللہ، میں کمزور ہوں، لیکن میں سچ میں بدلنا چاہتی ہوں، مجھے مدد کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے کی مدد کرتا ہے جو خود اپنی مدد کرتا ہے۔ عائشہ کو یہ حدیث یاد آئی اور اس نے سوچا، اگر میں سچ میں کوشش کروں تو اللہ بھی میرا ساتھ دے گا انشاءاللہ۔ صبح اس کا الارم بجتے ہی اس نے آنکھیں کھولی۔ آنکھیں نیند سے بھری تھی، لیکن پھر اسے اس کا چیلنج یاد آیا۔ وہ اٹھ گئی۔ فجر پڑھتے ہوئے اس کے دل میں سکون تھا۔ دن گزرتے گئے، کبھی لیزینس فیل ہوتا، کبھی وقت ہاتھ سے نکلتا، کبھی کلاسز زیادہ ہوتی، لیکن عائشہ اپنے آپ سے کہتی، میں یہ 21 ڈیز اللہ کے لیے دیتی ہوں، باقی ساری لائف وہ میرے لیے آسان کر دے گا۔ قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے۔ عائشہ ہر دن یہ سوچتی، میں اگر نماز ٹائم پر پڑھنے کا راستہ بناؤں تو اللہ لیزینس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ عائشہ نے ان عادتوں کی لسٹ بنائی جو اس کی نماز کو ڈیلے کر رہی تھی، جیسے بیڈ پر موبائل یوز کرنا، کلاسز سے آتے ہی بیڈ پر لیٹ جانا، ہاسٹل میں فضول گپ شپ میں وقت برباد کرنا، نوٹس بناتے ہوئے نماز ڈیلے کرنا۔ اور پھر اس نے ایک ایک کر کے سب کو فکس کیا۔ اب وہ موبائل بیڈ پر نہیں لے کر جاتی، کلاس سے آتے ہی وضو کر لیتی، گپ شپ سے دور رہنا شروع کیا، پہلے نماز پھر کام، یہ رول بنایا۔ عائشہ نے سوچا، جب اللہ نے نماز کا وقت طے کیا ہے تو میں کون ہوں جو اس کو چینج کروں؟ اس لیے وہ اب وقت سے نماز ادا کرتی تھی۔ جب وہ ہاسٹل سے مسجد کے قریب چھوٹی سی پریئر روم میں جاتی تو اس کا دل ہلکا ہو جاتا۔ اس نے محسوس کیا اس کے مارکس امپروو ہو رہے ہیں، اس کی انزائٹی کم ہو گئی، وہ اپنی اسٹڈیز پر زیادہ فوکس کر رہی ہے۔ گھر پر جب وہ بات کرتی تو اس کی آواز میں سکون ہوتا، وہ زیادہ مسکرانے لگی تھی۔ اب وہ کہتی، نماز نے اس کی زندگی بدل دی ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، یاد الہی سے دل کو سکون ملتا ہے۔ عائشہ کے لیے یہ آیت اب زندہ ہو چکی تھی۔ ایک دن مڈ ٹرم ایگزام تھا۔ صبح سے ہاسٹل میں اتنا پریشر تھا کہ عائشہ ڈر گئی۔ اس نے سوچا، آج نماز مس ہو گئی تو کیا؟ ایک دن میں کیا جاتا ہے؟ لیکن پھر اس نے اپنا 21 ڈیز چارٹ دیکھا جس میں 15 پرفیکٹ ٹکس لگے ہوئے تھے۔ اس کا دل ہل گیا۔ اس نے سوچا، آج اگر میں ہار گئی تو یہ سفر ٹوٹ جائے گا۔ وہ وضو کر کے کھڑی ہوئی اور دھیان صرف سجدے پر رکھا۔ جب اس نے سلام پھیرا تو اس کا دل بالکل ہلکا تھا۔ ایگزام میں ان ایکسپیکٹڈ ٹاپکس آئے، لیکن وہ ڈسٹرب نہیں ہوئی کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ اب عائشہ کو نماز پر اٹھنے کے لیے الارم کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، دل خود جاگ جاتا، جسم میں ایک نئی طاقت آ چکی تھی۔
کبھی دوست کہتے عائشہ آپ بالکل بدل چکی ہو، کبھی ٹیچر کہتی عائشہ آپ کی کنسنٹریشن امپروو ہو رہی ہے، اور وہ صرف مسکرا دیتی کیونکہ انہیں کیا پتہ اس کے پیچھے تو صلاح کا نور تھا۔ 21 ڈے کے فجر میں جب وہ سجدے میں گئی تو اس کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے اور وہ کہنے لگی یا اللہ، کیا یہ میں ہوں جو ایک نماز تک مشکل سے پڑھ پاتی تھی، آج میں 21 ڈیز سے ٹائم پر نماز پڑھ رہی ہوں۔ اس نے دعا کی یا اللہ مجھے استقامت دے، یہ عادت ہمیشہ کے لیے بنا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک وہ عمل سب سے بہتر ہے جو ریگولر ہو، چاہے وہ کم کیوں نہ ہو۔ عائشہ نے محسوس کیا کہ اس کا سفر تو اب شروع ہوا ہے۔ 21 ڈیز کا چیلنج ایک نئی زندگی کی ابتدا بن چکا تھا۔ آج عائشہ اپنے جونیئرز کو کہتی ہے نماز ایک بوجھ نہیں، ایک ہیلنگ تھیراپی ہے، بس 21 ڈیز نبھا لو، پھر تمہاری روح تمہیں خود اٹھائے گی۔ اور جب وہ رات کو اپنی ڈائری بند کرتی تو لکھتی میں آج بدل گئی ہوں۔ اب آپ کی باری ہے، آج سے اپنا 21 ڈیز صلاح چیلنج شروع کیجیے، صرف 21 ڈیز پوری سنسیئرٹی کے ساتھ، پھر دیکھیے کیسے اللہ آپ کی زندگی میں سکون اور ڈسپلن لاتا ہے۔ جب آپ یہ چیلنج سٹارٹ کریں یا جب آپ اپنا ایکسپیرینس محسوس کریں تو کامنٹ میں ضرور بتائیں یہ چیلنج آپ کے لیے کتنا یوزفل رہا اور آپ اپنی زندگی کے کن کن پہلو میں ریگولیرٹی لانا چاہتے ہو، کامنٹ میں ضرور بتائیں۔